وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل والفجر وليال عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی گئیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 دنوں کی. یہ 10 دن کون سے 10 دن ہیں؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں. آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مہینے کی بڑی عظمت، اہمیت اور فضیلت پائی جاتی ہے. اس مہینے میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کی بڑی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سال بھر کے تمام ایام میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان عبادتوں میں ان 10 دنوں میں جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں جو آدمی جہاد میں جاتا ہے کیا اس سے بھی افضل وہ عبادتیں ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل وہ عبادتیں پائی جاتی ہیں. لیکن ایک آدمی جو اپنے نفس کے ساتھ اپنے مال سب لے کر جہاد میں جاتا ہے اور شہید ہو کر کچھ بھی لے کر لوٹتا نہیں، ایسے آدمی کی کچھ تو فضیلت پائی جاتی ہے. محترم حضرات، ہم چند ہی دنوں میں ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی فضیلت، اہمیت، قدر و قیمت اور اس مہینے میں کیا عبادتیں انجام دینی چاہیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی والفجر ولیال عشر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کس قدر اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سال بھر میں ان 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں میں ایسی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال بھر کی کبھی
اس وجہ سے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور اصحاب کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی یہ 10 دن داخل ہو جاتے، وہ لوگ ان 10 دنوں میں بڑی کثرت سے عبادتیں، نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی ہلال ذی الحجہ کا ہلال دیکھتے تو 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے، اتنی محنت کرتے عبادتوں میں، کبھی کبھار ان کو عبادتوں میں تھکان محسوس ہونے لگتی تھی۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم یہ 10 دن جو آ رہے ہیں اس کی اہمیت کو جان کر، اس کی غنیمت کو جان کر کثرت سے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبوب بننے کی کوشش کریں۔ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، ان 10 دنوں میں بہت سارے ایسے ایام بھی آتے ہیں جو سال بھر کے سب سے افضل ایام قرار پائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انہی 10 دنوں میں ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جسے ہم یوم عرفہ سے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ، عرفے کے دن کی بڑی اہمیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کو اسی دن مکمل کیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اسی دن نازل ہوئی تھی۔ ہماری جو شریعت مکمل ہوئی اسی دن مکمل ہوئی۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ کر کہنے لگا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت پائی جاتی ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کے طور پر منایا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں وہ کون سی آیت ہے، وہ یہی آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کو مکمل کیا، یہ وہی آیت ہے۔ ہم اس کی فضیلت اور اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اور اس دن کی یہ بھی فضیلت ہے کہ سال بھر کے جتنے ایام پائے جاتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جن کے نام جہنمیوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن بہت سارے گردنوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن بھی پایا جاتا ہے جو سال بھر کا سب سے افضل دن قرار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، جسے ہم ایام اکل و شرب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ 10ویں تاریخ یہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کو کھانے اور پینے کے دن قرار دیا، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی بھی بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف کرام کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کی عبادت میں اس قدر مشغول کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کثرت سے اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ سال بھر کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں جو عبادتیں ان دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، وہ عبادتیں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس کی قدر و قیمت کو جان کر صحابہ کرام نے ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی یہ دن داخل ہو جاتے، وہ لوگ تکبیر و تحلیل میں لگ جایا کرتے تھے، لوگوں کو تکبیر و تحلیل پر ابھارا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی یہ 10 دن داخل ہو جاتے، وہ بازار میں جایا کرتے تھے، بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیر اور تحلیل کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بار بار بازار میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ جب صحابہ کرام یہ تکبیر بلند آواز سے کہتے تو بازار والے ان کی آواز کو سن کر سارے بازار والے کہنے لگتے، جس کی وجہ سے بازار میں ایک طرح سے آواز گونج اٹھتی تھی۔ تو اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر اہمیت ہے عبادتیں کرنے کی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر کثرت سے عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیں۔
غنیمت جان کر اپنے آپ کو کثرت سے اپنے آپ کی عبادت میں لگا لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن ہم سے چلے جائیں اور ہم عبادت کرنے سے رہ جائیں. ایک عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ ان ایام میں کثرت سے عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبوب بنانے کی کوشش کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت پسندیدہ ہیں. اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ اعمال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں تو اعمال کو انجام دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ قرار پائے گا. کیونکہ اعمال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہو تو اس کے اعمال انجام دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو پسند کریں گے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کی عبادت میں لگا دیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے قرار پائیں. محترم حضرات، ان 10 دنوں کی فضیلت کو تو جان لیے، لیکن ان 10 دنوں میں کیا عبادتیں کرنی ہیں اس کے تعلق سے بھی جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ زندگی میں ہمیں عبادت ہی عبادت کرنی ہے، 5 وقتہ نماز کے بجائے 24 گھنٹے عبادت میں رہنی ہے، تو ہمارے لیے کوئی راہ نہیں نکلتی کہ ہم عبادت سے چھٹکارا پاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا ایک اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہ رہ کر عبادتیں فرض قرار دیتے ہیں تاکہ بندہ تھک نہ جائے، تاکہ بندہ جو عبادت کرے تو اس کے اندر چستی آئے. رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کثرت سے عبادتیں انجام دی، لیکن اس کے بعد 2 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس طرح کے فضیلت والے ایام لاتے ہیں تاکہ بندہ جو عبادتیں رمضان میں انجام دے کر تھک گیا تھا، جو فرصت اس کو 2 مہینے میں ملی، وہ فرصت سے نکل کر اس مہینے میں کثرت سے عبادت کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کی کوشش کریں. اس لیے ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے. قرآن و حدیث میں چند خاص عبادتوں کی بڑی اہمیت ان دنوں میں معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو خاص دنوں میں، معلوم دنوں میں. ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. تو لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار میں رہنا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائے رہنا، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام جیسے ہی یہ عشرہ داخل ہوتا کثرت سے اپنے آپ کو عبادت ذکر و اذکار میں لگایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ تم ان 10 دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کثرت سے کیا کرو. یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں ان دنوں میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل اور تحمید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے جیسے کہ کہا گیا کہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل کر بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے، جن کی آواز سن کر بازار کے تمام لوگ تکبیر میں لگ جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ مینا میں رہتے تو اپنے خیمے میں بیٹھ کر بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے. جب لوگ مینا میں ان کی آواز سنتے تو مینا کے سارے لوگ تکبیر سے بلند کرتے تو اس سے مینا کا پورا علاقہ تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. تو لہٰذا ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک عبادت جو ان 10 دنوں میں اہم ہے وہ عرفے کے دن کا روزہ ہے. عرفے کے دن کی اہمیت تو آپ لوگ جان گئے کہ یہ دن سال کے سب سے اہم دنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس دن روزہ رکھنا اس کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کثرت سے اہمیت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ابھارا کرتے تھے کہ عرفے کے دن یعنی ذی الحجہ کے 90 دن روزہ رکھنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ
جو آدمی عرفے کے دن روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک روایت میں بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے کے اگلے اور پچھلے، اگلے اور آنے والے جو سال ہیں اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا عرفے کے دن اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن جو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف نہ ہو؟ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اس طرح کے دنوں کو ہم کثرت سے تلاش کریں اور اس طرح کے دنوں کو غنیمت جان کر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے چلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی کی ایک شکل ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اس قدر پسندیدہ ہوا کہ آنے والے قیامت تک کے لیے اس عبادت کو فرض قرار دیا چند لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی جو استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے اس کو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ قربانی کی کس قدر اہمیت ہے۔ قربانی کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ دیں تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا ہلال نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وظفره، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا ہلال دیکھے اور قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم سنت ہے۔ لہذا جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ جو عبادتوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ عرفے کا روزہ، ذکر و اذکار، قربانی، یہ تو تمام لوگ کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کو ان دنوں میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید ہو، سنتوں کا اہتمام ہے، والدین کے ساتھ اتنے سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اتنے سلوک ہے، سارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں کثرت سے آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ اگر ہم سال بھر کے دوسرے دنوں میں بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں تو ان دنوں میں کثرت سے عبادت انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت پسندیدہ ہیں۔ محترم حضرات، ان دنوں میں ایک ایسی عبادت بھی پائی جاتی ہے جو سال بھر کے کسی دن میں نہیں پائی جاتی، وہ عبادت ہے حج۔ وہ عبادت ہے حج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو اسلام کا تیسرا رکن قرار دیے ہیں۔ یہ عبادت تو امت کے چند افراد انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تمام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی تمام تر بہت ہی کم لوگ حج انجام دیتے ہیں، لیکن جو انجام دیتے ہیں ان سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہمیں قیامت میں محشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ محشر کے میدان میں تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہاں جمع ہوں گے۔ اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حج کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ حج صرف ان لوگوں کے لیے جن پر فرض ہے، لیکن حج تو ان لوگوں پر فرض ہے، لیکن اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرات، ان 10 دنوں میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان
ان پر اگر غور کریں، ان پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان میں سے اکثر عبادتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان میں سے اکثر عبادتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کچھ کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا ڈر اور اس کی عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کثرت سے پڑھیے، اس اعتبار سے نہ پڑھیں کہ وہ واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا ویسا کیا اس لیے نہ پڑھیں، بلکہ واقعات کو اس لیے پڑھیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہی پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنی شخصیت کے امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں صرف ایک آدمی تھے، لیکن ان کے اندر جو صفات، جو خصلتیں، جو نیکیاں، جو اطاعت کی جو خواہشات ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ ایک امت قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک امت قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیک خصلتیں پائی جاتی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کو ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا کہنے کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایسی زمین پر چھوڑ کر چلے جائیں جہاں پر گھاس پھوس ہو، نہ پانی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور یہ وہ بیٹا ہے جسے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، کبھی انہوں نے شرک نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، جو کوششیں انہوں نے کی، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں سے غافل رہیں گے تو ہمارے دلوں میں اسلام کی، دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں اجاگر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہم چاہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیل کیوں بنایا؟ خلیل کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے دوست، ایسے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دو دوست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کیوں بنایا؟ یہ تمام چیزیں اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ان جو 10 دن آنے والے ہیں ان 10 دنوں کو قدر و قیمت کو جان کر، ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کر کے، ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو محبوب بندہ بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کر دیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس ان حرمت والے مہینے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ظلم یا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، جو ظلم، گناہ، معصیت جو بھی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا بھی جو ہے بدلہ کثرت انجام جو ہے بڑا برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کسی بھی طرح سے گناہ میں ملوث نہ ہو، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہ سے، ہر طرح کے ظلم سے دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے اللہ تعالیٰ کثرت سے عبادت کرنے اور ایسے ہر کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، اور ایسے ہر کام سے ہمیں دور رکھے جس سے اس کی ناراضگی لازم ہوتی ہو۔ انہی باتوں پر دعا
अपनी बात को खत्म करते हुए दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कसरत से इबादत करने और जब हमारी मौत आए तो अल्लाह ताला इस्लाम पर मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंब फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا والصلاة والسلام على نبينا محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر